جیسے سورت کا نام سورہ نحل ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا، یعنی اس کو ایسا اشارہ دیا کہ وہ اس کے مطابق وہ کہیں مکانوں میں، کہیں درختوں میں، کہیں اور پہاڑوں کی کھو میں اپنی چھتیں لگاتی، اور اس میں سے جناب والا وہ شہد بھی ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے یخرج من بطونہا شراب، ایسا مشروب نکلتا ہے فی شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شہد ہے اس میں شفا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے کہ حضور میرا بھائی بیمار ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ حضور اس کا پیٹ نہیں رک رہا، نہیں چل رہا ہے، پیٹ دست لگے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ جب شہد پلایا تو دست اور بڑھ گئے۔ دوبارہ آیا کہ حضور دست تو بڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا اور شہد پلاؤ۔ دوبارہ پلایا تو اور دست بڑھ گئے۔ پھر حضور کے پاس آیا کہ حضور دست تو زیادہ بڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا پھر پلاؤ۔ تو تیسری دفعہ بھی پلایا تو اس کے بعد پھر آئے کہ حضور تکلیف تو بڑھ رہی۔ حضور نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور میرے رب کا قول سچا ہے۔ رب نے فرمایا فی شفاء للناس، اس کے بعد پلایا تو وہ دست رک گیا خود بخود۔ تو یہ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص بات رکھی ہے، اور بہت ساری بیماریوں کی شفا اس میں ہے۔ تو سورہ نحل کا ایک تو خاص مضمون یہی ہے، اور بہت سارے مضامین اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایک اور مضمون جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا کہ وہاں ہم پڑھیں گے، وہ مضمون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اس میں ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دے کر بتاتے ہیں جو بستی بڑی امن اطمینان سے زندگی گزار رہی تھی، اور اس کی معیشت ہر طرف سے خوب رواں دواں آ رہی تھی، اور بہت خوشحال بستی تھی۔ لیکن اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی، فکفرت بانعم اللہ۔ اب اللہ کی نعمتوں کی جب ناشکری اس بستی کے لوگوں نے شروع کر دی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دو طرح کا عذاب مسلط کیا۔ ایک تو بھوک کا عذاب، یعنی کہ ان کی معیشت تباہ کر دی۔ ظاہر ہے جب معیشت تباہ ہوگی تو کاروبار ٹھپ ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ والخوف، اور اسی بستی کے لوگوں پر خوف بھی مسلط کر دیا، جس کو ہم دہشت کہتے ہیں آج کل۔ تو اب یہ دو عذاب ہیں جو ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں۔ ایک عذاب تو معاشی تباہی کا، کاروبار ختم، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، مزدوری نہیں مل رہی، روزانہ کما کر کھانے والے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں۔ اور دوسرا عذاب ہے وہ دہشت کا، خوف، ہر جگہ خوف، جدھر جاؤ دیکھو۔ ابھی مجھے عشاء سے پہلے بچوں نے بتایا کہ گلشن اقبال کے کسی علاقے میں ان کے عزیز قریب رہتے ہیں فہد صاحب کے، ان کے محلے میں ایک پورا بازو جو ہے گلی میں پڑا ہوا ملا کسی انسان کا، کٹا ہوا بازو۔ تو پھر وہ پولیس کو خبر کی تو پولیس اٹھا کے لے گئی۔ پتہ کیا چلا جی، وہ کہیں کسی گاڑی پر بندے نے کاروائی ڈالی تو وہ جو ڈرائیور تھا نا، اس کے بندے کا ہاتھ اندر آیا ہوا، گاڑی اس نے چلا دی، ہاتھ ہی لے کر چلا گیا، بندہ کدھر گر گیا پتہ نہیں، تو ڈرائیور نے ہاتھ وہاں گلی میں لا کر کے پھینکا۔ ہم مجھ سے بتائیے کتنا خوف محسوس ہو رہا ہو۔ جن لوگوں نے اپنی گزرگاہ میں پورا انسانی بازو کٹا ہوا دیکھا ہوگا، ابھی کل پرسوں کی بات، تو کیسا خوف ہو رہا ہو۔ تو یہ خوف اللہ کا عذاب ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ آرٹیفیشل چیز نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب چیز آرٹیفیشل ہو جاتی ہے،
یہ زلزلہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں پلیٹیں ہل رہی ہیں، سائنس وہاں تماشا کر رہی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا عذاب ہوتا ہے زلزلہ، معاشی تباہی جو ہے اللہ کا عذاب ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ عذاب کیوں ہے؟ ناشکری کی وجہ سے۔ لہذا ہم سب کو اپنے دل میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ناشکری کے گناہ سے بچیں گے، سب کو ہے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ہم پڑھ چکے ہیں کل والے سپارے میں، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں ضرور تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اللہ نے ایسی بات فرمائی۔ تو ہمیں شکر گزار بننا ہے، ناشکری سے بچنا ہے، سب کو ہو انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے 15واں پارہ پڑھا۔ 15ویں پارے کا جو ابتدائی مضمون ہے وہ یہودیوں کے احوال پر مشتمل ہے کہ یہودیوں کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھ دیا۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں ہم۔ دوسرے رکوع میں ایک اور اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ نظام یہ بنایا، فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس قوم کے جو آسودہ حال، خوشحال، مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم کھلی چھوٹ دیتے ہیں اور خوب فسق و فجور میں وہ لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی بات پوری ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس بستی کو، اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان، یہ قرآن۔ تو لہذا ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہلاکت اور تباہی کا نظام قدرت کی طرف سے ہے وہ اس طرح سے خامخواہ عذاب نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ۔ عذاب لانے سے پہلے بڑی مہلت دیتے ہیں، اور اس مہلت سے یہ جو آسودہ حال، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، میرا جسم میری مرضی جیسی حرکتیں شروع کر دیتے، میرا جسم میری مرضی، روڈوں پر کوئی طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے، اور جب یہ ساری ان کی حرکتیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ بس پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں، اخذناہم فاذا ہم مبلسون، پھر وہ بالکل بلبلا جاتے ہیں، ایسے ہم گرفت کرتے ہیں۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر، اور یہ مضمون قرآن نے اور کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، چنانچہ 7ویں سپارے کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے، اور اسی طرح اور بھی بعض جگہوں پر اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، نہ معلوم کس وقت اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لے۔ اس کے بعد ایک تیسرا مضمون 15ویں سپارے کا اور بڑا اہم مضمون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ اگر تمہارے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں میں سے ایک یا دونوں، فرمایا پھر انہیں کبھی ایسی بات نہ کہو جو اف کے برابر بھی ہو، ایسی بات نہ کہو جس سے ان کو تکلیف۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکیاں مت دو، یہ والدین کے لیے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بڑے نرم گفتگو سے پیش آؤ، یہ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت صاف جو ہے یہ بتا دیا کہ ماں باپ کے ساتھ بڑے طریقے سے پیش آنا، بہت ادب کے ساتھ۔ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے تواضع سے رہا کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ چنانچہ بعض روایات میں مضمون ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے لیے یہی دعا کرتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا جو حق بندے کے اوپر آتا ہے اللہ اس کو ادا فرما دیں گے۔ اس دعا میں اتنی تاثیر ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ بہرحال جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بڑے اس میں اہم احکام بیان فرمائے ہیں، تو ان سب احکام کے اندر ہمارے لیے تعلیم اور ہماری تربیت اسی میں کہ ہم ان احکام کو عملی زندگی میں اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے مضامین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد ولك الشكر كله بيدك الأمر كله بإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وآله وصحبه كما تحب ترضى كما تحب ترضى. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. وصلى الله تعالى على